عزیز دوستو، السلام علیکم، آداب۔ 9ویں جماعت کی درسی کتاب بہارستان اردو میں ایک نظم بزم انجم کے عنوان سے شامل ہے، جو بر صغیر کے ایک سربراہ شاعر، مشہور اور عظیم شاعر علامہ سر محمد اقبال کی ہے۔ تو اس نظم کی تشریح کرنے سے پہلے ہمارا یہ حق بنتا ہے اور ضروری بھی ہے کہ شاعر مشرق، حکیم الامت، دانائے راز علامہ اقبال کی زندگی اور ان کے شعری کارناموں کے حوالے سے ایک مختصر سا جائزہ لے لیں، جسے آپ آسان اردو میں نوٹ کہتے ہیں۔ اقبال دوستو، اگر ہم تاریخی سیاسی میں، تاریخی تعلیمی میں، تاریخی معاشرت میں، تاریخی ادب میں کسی سربراہ شخصیت کا نام لے لیں گے تو علامہ اقبال کا نام ضرور آئے گا۔ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جو قوم اور ملت کے ترجمان بن کر سامنے آئے۔ ان کی زندگی کا آئینہ شفاف ہے اور بے داغ بھی۔ اقبال جو ہے 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جب آنکھ کھولی تو اس وقت بر صغیر ہند پاک جو ہے وہ انگریزوں کے استعمار کے نیچے تھا، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے مکتب سے حاصل کی۔ مکتب کا زمانہ تھا تو تعلیم جو ابتدائی ہوتی تھی، بیسک ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن، تو وہ مکتب سے ہی حاصل کی جاتی تھی۔ تو ان کے والد جو تھے نور محمد، انہوں نے ان کا داخلہ مکتب میں ہی لے لیا، اور اس کے بعد چونکہ اقبال کے ہاں بھی ایک درد تھا، ایک کسک تھا سیکھنے کا اور آگے جانے کا، اور ان کے والد صاحب کے ہاں بھی ایک کسک تھا کہ اقبال جو ہے عربی، فارسی اور اردو، اس کے علاوہ انگریزی میں بھی ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت سے جانے جائیں۔ تو لہٰذا ان کو سکوش مشن اسکول، جو بعد میں سکوش مشن کالج بنا، تو وہاں جب اقبال نے داخلہ لیا، وہاں ان کا ذہنی افق، ان کے خیالات اور ان کا فکر جو ہے اس کا حیولہ بہت وسیع ہوتا گیا، اور چونکہ یہ تو فطرتاً اور طبعاً ایک ذہین اور فتین طالب علم تھا، اور سکوش مشن کالج میں ان کی زندگی میں بدلاؤ لانے والا جو ہے، ان کی زندگی میں ایک نمایاں، ایک انٹیریئر اور فینومینل، جسے ہم کہتے ہیں خارجی اور داخلی تبدیلی لانے والی شخصیت جو ہے، وہ سید میر حسن ہیں۔ انہوں نے ان کو عربی اور فارسی کی تعلیم دے دی، اور میر حسن کا جیسا کہ اقبال خود اپنی شاعری میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ شمع بار گہے خاندان مرتضوی، رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو، نفس سے جس کی کھلی میری آرزو کی کلی، بنایا جس کی مروت نے نقطہ مجھ کو۔ یعنی میر حسن جو ہے سادات میں سے تھا، لہذا اس کا نسب گنواتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے ایک شمع فروزاں تھا، اور خاندان مرتضوی کا وہ شمع فروزاں، وہ چمکتا ہوا تارا، روشنی کا منارہ جس نے میری تقدیر بدل دی، وہ شمع بار گہے خاندان مرتضوی، رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو۔ مجھے اس کے مرقد، اس کی قبر اور اس کے مزار کی بہت ہی منزلت اور قدر ہے۔ اس کی بہت یہ جو ہے تو عزت افزائی کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی یاد تازہ کرتے تھے۔ وہ شمع بار گہے خاندان مرتضوی، رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو، نفس سے جس کی کھلی میری آرزو کی کلی۔ ان کے سانسوں کی بدولت، ان کے سکھانے کی بدولت اور ان کے تعلیم و تعلم کی بدولت
میری زندگی بدل گئی. میری زندگی میں علوم و فنون، فلسفہ اور فکر داخل ہو گیا. نفس سے جس کی کھلی میری آرزو کی کلی، میری آرزویں اور میری تمناؤں کے پھول کھلے میر حسن کے طفیل. بنایا جس کی مروت نے نقطہ دام مجھ کو، اور میں انہی کی کوشش چینی کر رہا ہوں. انہی کے دسترخوان سے جو میں نے دانے چنے چگے، اسی کی بدولت میں اقبال بن گیا. بنایا جس کی مروت نے، میر حسن کی مروت نے مجھے نقطہ دام بنایا. دائی بھی بنایا، نقیب بھی بنایا، شاعر بھی بنایا، فلسفی بھی بنایا، مفکر بھی بنایا. بنایا جس کی مروت نے نقطہ دام مجھ کو، اور نقطہ دام بھی بنایا. گویا تنقیدی جائزہ لینے والا اور کسی چیز پر سیر حاصل بحث کر کے اپنی رائے قائم کرنے والا اقبال جو بنا، وہ میر حسن کی ہی بدولت بنا. بنایا جس کی مروت نے نقطہ دام مجھ کو. تو ابتدائی تعلیم، جیسا کہ میں نے کہا، کہ مکتب سے حاصل کرنے کے بعد اسکاش مشن کالج میں جب داخل ہو گئے اور میر حسن کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی اور تعلم اور ان کی شاگردگی میں رہے، تو ان کی زندگی میں، ان کی علمی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی واقع ہو گئی. چنانچہ کالج کے دور میں ہی اقبال جو ہے اپنے لڑکپن میں ہی اس کے اندر کا شاعر جاگا، اس کے اندر کا شاعر بیدار ہو گیا. جب اس کے اندر کا شاعر جاگا تو وہاں ایک مشاعرے میں جب اقبال پہلی بار گئے تو ان کا پہلا شعر جو ہے، جو تاریخ کے حوالے سے، ان کی ابتدائی شاعری کے حوالے سے بہت مشہور شعر ہے: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال. انفعال کہتے ہیں شرمندگی، عجز، انکساری اور ندامت. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، یعنی اللہ کی شان میں میرے یہ عرق انفعال جو ہے، وہ جو میں نے شاعری شروع کی وہ قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں. قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میری ندامت، انکساری اور شرمندگی کے وہ قطرے جو ہیں بارگاہ ایزدی میں قبول ہو گئے اور میں شاعر بنا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو اقبال کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے 1905 عیسوی میں وہ دلی گئے اور نظام الدین اولیاء کے مرکز پر حاضری دینے کے بعد وہ یورپ چلے گئے. جب یورپ وہ روانہ ہو گئے، کہاں سے روانہ ہو گئے؟ نظام الدین اولیاء دلی جو ہے حضرت نظام الدین کے مرکز سے انہوں نے سفر شروع کیا، اور وہاں بھی انہوں نے ان کی بارگاہ میں جو شعر ہدیتاً پیش کیے وہ یوں ہیں کہ کرم کرم کے غریب الدیار ہے اقبال، مرید پیر نجف ہے غلام ہے تیرا، تیرے لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا ہے مقام تیرا. تو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرکز پر حاضری دے کے ان کی تعریف و توصیف اور مناجات کر کے وہ وہاں سے یورپ چلے گئے. تو یورپ میں ان کے قیام، 5 سالہ 8 سالہ قیام نے ان کی زندگی میں ایک بدلاؤ لایا. مشرقی فکر تو انہوں نے یہ جو ہے تو حاصل کیا تھا، اور وہ موتی اور وہ جواہر انہوں نے مالا میں پروئے تھے. گویا یہاں مشرقی علوم اور فکر سے وہ واقف ہو چکے تھے، وہ علوم حاصل کر چکے تھے. لیکن جب مغرب پہنچے اور مغرب کی ہوش ربا ترقی، وہاں جو مادی ترقی سائنسی دنیا میں، علمی دنیا میں، ٹیکنالوجی کے دنیا میں، جب انہوں نے بہت ہی کمالات ان کے دیکھے مٹیریلسٹک ورلڈ میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، انہوں نے طرح طرح کی جو ترقی جو دیکھی، تو اس کے اثرات بھی ان کی زندگی میں آئے
اور واپس آ کر انہوں نے مشرقی قوم کو اس طرح سے جھنجھوڑا اور بیدار کیا کہ آپ خواب غفلت میں ہو، آپ سلمبر میں ہو، آپ نیند میں ہو، اور اس سلمبر اور نیند سے جاگو۔ مغرب تو مادی طور پر بہت اونچے چلا گیا ہے، بہت آگے جا چکا ہے، لیکن آپ ابھی غفلت اور سلمبر میں ہی ہو۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی شاعری اور اپنے فلسفے سے، جیسا کہ ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا، ان کی ریسرچ جو تھیسز ہے جو انہوں نے میونخ یونیورسٹی جرمنی سے حاصل کی، جہاں تک ان کے لیکچرز کا تعلق ہے، جو 7 لیکچر انہوں نے دے دیے حیدرآباد میں، تو وہ لیکچرز جو ہیں، ان لیکچرز کا مجموعہ جو ہے وہی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ انہوں نے فکر کو ابھارا اور جھنجھوڑا اس فکر کو کہ کس طرح سے ہم سلمبر میں ہیں، غفلت میں ہیں، اور ہم نے ایک احیا اور ایک ریبرتھ آف نالج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زندگی کے اس سفر میں آگے جانے کی سعی کر سکیں، کوشش کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی شاعری میں مثلاً بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، یا فارسی میں جو ہے پسچبایت کرد اقوام شرق، یا رموز بے خودی ہے، اسرار خودی ہے، جاوید نامہ ہے، اور ارمغان حجاز ہے۔ یہ فارسی کی تخلیق یعنی شاعری میں ان کی تخلیقیت کے شاہکار ہیں، اور انہی چیزوں کے حوالے سے اقبال جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، اور یہ ان کے فکر اور ان کے یہ جو ہے تو جو سوتے پھوٹ نکلتے ہیں، اس کی عملی تصویر یہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں سے علامہ اقبال کی شاعری، ان کے فلسفے، ان کی حکمت، ان کی دانائی اور ان کی سوچ اور ان کے اندر جو گہرائی اور گہرائی ہے، اس کا خاصا پتہ چل سکتا ہے جب ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔ چنانچہ 9ویں جماعت کی درسی کتاب میں بھی جو نظم شامل ہے، جیسا کہ میں نے کہا، بزم انجم بہارستان اردو میں شامل ہے، تو جب میں بزم انجم کی آپ کو تشریح اور توضیح کراؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اقبال کی شاعری میں کس طرح سے رفعت تخیل ہے، خیالات کی بلندی ہے، اور سب سے زیادہ ان کی منظر نگاری، منظر کشی، جو کسی چیز کا سراپا کھینچتے ہیں، جس میں تشبیہات، استعارات ایلیگوریکلی سمجھاتے ہیں، یعنی سملی اور میٹافر، جسے ہم انگریزی بائلنگول اپروچ کو استعمال کرتے ہوئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سملی اور میٹافر کا برملا استعمال کر کے ایک منظر نگاری کا ایک بین ثبوت ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جب ہم بزم انجم پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے اپنی منظر نگاری کا فن انہوں نے اس میں پرویا ہے۔ گویا تاروں کی محفل کس طرح سے سجتی ہے، اور فرشتہ کیا کہتا ہے، اور اندھیرا کس طرح سے چھا جاتا ہے، پھر گیلیکسی کس طرح سے نمودار ہوتی ہے، ایک تمثیلی انداز، ایک تخیلاتی اور امیجنری دنیا یکگونا ہمارے سامنے اقبال پیش کرتا ہے، اقبال لاتا ہے، اور ہم بھی مست الست اس گیلیکسی میں، اس دنیا میں، تاروں کی دنیا میں داخل ہو کر یہ منظر اپنی یہ جو ہے تو تخیلاتی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور یکگونا اس دنیا سے ماورا کہیں دور، کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے شاعر کا یہ جو ہے تو فن، شاعر کی فنکاری، یہ ہے اس کا آرکیٹیکٹ، ادبی آرکیٹیکٹ، تخلیقی آرکیٹیکٹ، تخلیقی انجینئرنگ، جس کے ذریعے سے وہ یعنی قاری کو، پڑھنے والے کو یکگونا اس دنیا سے ماورا کہیں اور لے چلتا ہے، اور تخیلاتی اور امیجنری اور خیالاتی دنیا میں اس کو لے کر
اسے محو گفتگو کرتا ہے، یہ فنکاری ہوتی ہے۔ اور یہ طلسماتی انداز جو شاعر میں ہوتا ہے یہ اندر کا حادثہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بوتی کا جو ہے ارسطو کا ارسطاطالیس کی مشہور کتاب بوتی کا، اس میں انہوں نے شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوئٹری ایک انسیڈنٹ ہے، شاعری ایک حادثہ ہے، یہ اندر کی دنیا کا ایک حادثہ ہے جو شاعر واہ کرتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے، ایگزبٹ کرتا ہے، باہر نکالتا ہے۔ دراصل یہ حادثہ اس کے اندر کی دنیا کا ہوتا ہے اور فینومینل ورلڈ کا بھی یہ حادثہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ غم جانا کو غم دوراں بناتا ہے، یعنی محبوب کے غم کو زندگی کا غم بناتا ہے اور غم دوراں کو غم جانا بناتا ہے، زمانے کے غم کو محبوب کے غم سے تعبیر کرتا ہے۔ اور اب اس کے اندر ایک کسک ہوتا ہے، اس کے اندر ایک درد چھپا ہوتا ہے، اس کے اندر آہ و فغاں ہوتا ہے، اس کے اندر ایک آرزو ہوتی ہے، اس کے اندر تمنیات، خواہشات اور حوادث زمانہ ہوتے ہیں، اور ان کو وہ یہ وسیلہ اظہار بناتا ہے شاعری، اور شاعری کے ذریعے سے قاری کا دل لباتا ہے، اور قاری کے سامنے ایک ایسی منظر کشی اور ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے کہ یک گونا و مست الست اس شاعری کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ یہی اقبال کے فن کا ایک خاصہ ہے، اقبال کے فن کی ایک خصوصیت ہے۔ جہاں تک اقبال کا تعلق ہے، اقبال کے اساتذہ کا تعلق ہے، اس نے تو سکاش مشن کالج میں یہ جو ہے پروفیسر آرنولڈ اس وقت کا سب سے زیادہ سربراہ اور بڑا مستشرق جو تھا۔ بچوں، آپ مستشرق کہیں گے کیا چیز ہوتی ہے؟ مستشرق ہو گیا اورینٹلسٹ، وہ مغربی لوگ، وہ مطلب فرنگی یا انگریز لوگ یا مغربی لوگ، فلاسفر ہوں، تھنکر ہوں، ٹرانسلیٹر ہوں، شاعر ہوں یا قلمکار ہوں، جو مشرقی علوم پر، مشرقی فلسفے پر، مشرقی تاریخ پر اور مشرقی حکمت اور فلسفے پر لکھتے ہیں اور ترجمے کرتے ہیں اور مشرقی علوم کے حوالے سے ریسرچ، تحقیق کا کام کرتے ہیں، ان کو مستشرق کہتے ہیں۔ اور جو وہاں کے مغربی علماء اور سکالرز مغرب کے علوم پر کام کرتے ہیں، یعنی ویسٹ کے ہی علوم پر کام کرتے ہیں، انہیں مستغرب کہتے ہیں، آکسیڈنٹلسٹ۔ لیکن سکاش مشن کالج میں جو پروفیسر آرنولڈ اس وقت منصب پر فائز تھا، وہ بہت بڑا مستشرق تھا، اورینٹلسٹ تھا، تو اقبال کے فکر کو اس نے بدل دیا۔ اقبال کے اندر فلسفی، فکر، تھاٹ پروسیس کا ایک نیا حیولہ اس کے ذہن میں پیدا کر دیا، اور پروفیسر آرنولڈ نے اس کی زندگی میں کئی ایک نمایاں تبدیلیاں لائیں۔ اس کے بعد جب وہ یورپ چلے گئے تو وہاں اس نے وہاں کی ہوش ربا ترقی کو دیکھ کر ایک نیا خیال اور ایک نیا تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا، اور ادھر سے اسلامی فکر اور اس کے سوتے قرآنک فکر سے پھوٹتے تھے۔ تو ان چیزوں سے اس نے جو اخذ کیا وہ اس کی شاعری، اس کے فلسفے اور اس کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اس کے علاوہ وہ روحانی دنیا کے شہسوار مولانا جلال الدین رومی کو اپنا روحانی مربی، روحانی استاد اور یہ جو ہے تو روحانی مینٹور مانتے ہیں۔ تو پیر رومی جو ہے، پیر رومی کو ہمیشہ وہ بہت ہی وقار، عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان سے کسب فیض بھی کرتے ہیں۔ کسب فیض مینز ان سے حاصل کر کے، کچھ حاصل کر کے اپنی کتابوں میں اس کا نمایاں اظہار کرنا، تو وہ کسب فیض ہو گیا۔ گویا ان کے فکر اور ان کی شاعری سے جو حاصل کیا اس کو منوان تسلیم کر کے یا کہیں کہیں پر اختلاف رائے کے ساتھ بھی تسلیم کر کے اس کو اپنی شاعری میں پرونا۔ تو اس طرح سے وہ مولانا جلال الدین رومی کو کیا مانتے ہیں؟
روحانی مربی، روحانی استاد اور پیر رومی کا تخلص اسے دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ ان کا استاد سید میر حسن ہے، جنہوں نے ان کی زندگی بدل دی ابتدائی زمانے میں ہی، اور اس کے علاوہ وہ اس وقت کے سربراہ شاعر یہ جو ہے دھاک دہلوی کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، اشک کے دانے زمین شعر میں بوتا ہوں میں، اشک کے دانے زمین شعر میں بوتا ہوں میں، تو بھی رو اے خاک دلی دھاک کو روتا ہوں۔ عاشق آنسو کو کہتے ہیں، کہتا ہے کہ میں موتیوں کے دانوں کی طرح خون کے آنسو بہاتا ہوں، کس کی مفارقت میں، کس کی دوری میں، دھاک دہلوی کی دوری میں، ان کے انتقال پر کہتے ہیں کہ میں زمین شعر میں شاعری کی زمین میں اپنے خون کے آنسو بوتا ہوں، کیونکہ میرا مربی، میرا استاد اس دنیا سے چلا گیا۔ کون؟ دھاک دہلوی۔ اشک کے دانے زمین شعر میں بوتا ہوں، تو بھی رو اے خاک دلی دھاک کو روتا ہوں میں۔ اے دلی کی خاک، اے سرزمین دلی، اے دلی کی مٹی، تو بھی رو، تو بھی آنسو بہا، کیونکہ دھاک دہلوی چلا گیا۔ تو اس کے علاوہ وہ حالی جو ہیں، مولانا الطاف حسین حالی، جنہیں مطلب فرنگیوں نے، انگریزوں نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، حالی، ان کو بھی یہ جو ہے تو تخلیقی دنیا میں، قلمی دنیا میں وہ اپنا استاد مانتے۔ زمانے میں ہے نام حالی، مخمور مئے حق سے ہے جام حالی، مشہور زمانے میں ہے نام حالی، دنیا میں حالی کا نام مشہور ہے، مخمور مئے حق سے ہے جام حالی، اور حقیقت یعنی مئے حقیقت سے لبریز ہے جام، مخمور مئے حق سے ہے جام حالی، اور حالی کا جام بھرا ہوا ہے حقیقت کی شراب سے، مئے حقیقت سے۔ وہ حالی جو ہے میرا استاد ہے، لہذا کنفیس کرتے ہیں، اقبال کرتے ہیں اس چیز کا، قبول عام دے دیتے ہیں اس چیز کو کہ حالی بھی میرے استاد ہیں۔ اس کے علاوہ جو یورپ میں ان کو برگسون، میک ٹیگرٹ اور نیتشے جو ہے، گھیٹے جو ہے، ان کی فلسفی اور ان کے فکر کو جب اس نے شرح و بسط کے ساتھ پڑھا اور اس فکر کو بھی قبول کیا، مغربی تہذیب کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ دیکھنے کے بعد وہ مغربی فکر اور مغربی تہذیب کو قبول نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ گویا مغرب کی ترقی، مٹیریلسٹ ورلڈ میں ان کا آسمانوں میں، فضاؤں میں اڑنا اور سمندر کی تہ میں جانا، یہ چیز تو انہیں قبول ہے، مگر علوم مشرق جو ہے، یعنی ایسٹ کے علوم جو ہیں، اس میں جو فکر ہے، اس میں جو تھاٹ پروسیس ہے، اقبال اسی کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم مغرب کو بھی سکھا سکتے ہیں، ان کو بھی علوم و معارف سے آشنا کر سکتے ہیں، اگر ہم شرح و بسط کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ اپنے علوم، اپنے معارف، اپنے فلسفہ اور اپنے فکر پر ریسرچ کریں۔ اور کہتا ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی۔ یہ مغرب جو ہے، یہ تو مادی دنیا میں بہت ترقی کر چکا ہے، لیکن وہ تہذیب جو ہے خود ہی اپنا سوسائڈ کرے گا۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اگر ایک نازک اور کمزور ٹہنی پر کوئی گھونسلہ بنے گا، وہ تو ناپائیدار ہی ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جو ہے سربراہ شخصیتیں جو ہیں، مثلا حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے فکر کو اپنی شاعری میں لاتے ہیں، اور گرو نانک جی کا تذکرہ کرتے ہیں، رام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اپنے فلسفے کے حوالے سے شنکراچاریہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے تو اقبال خود کہتا ہے، دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا،
دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا، یہ مرد تن آساں تھا، تن آسانوں کے کام آیا۔ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال آخری 3-4 سال جو اس کی زندگی کے گزرے وہ تکلیف میں گزرے۔ ان کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوئی تھی، زیادہ تر جلد کی بیماری بھی ان کے ہاں جو تھی۔ تو بعض کہتے ہیں 61 برس کی عمر میں اور بعض کہتے ہیں 63 برس کی عمر میں، اور 63 برس کی عمر میں لاہور میں 1938 میں وہ انتقال کر گئے، اور شاہی مسجد لاہور میں ان کا مرکز ہے، ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ان کی نظم بزم انجم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس کی تشریح کریں گے، اور اقبال کے فکر و فن کے حوالے سے اور بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت